اچھا بچوں، سب سے پہلی بات جو ہے نا جو آپ سے زیر بحث آنی چاہیے وہ یہ ہے ڈیویڈنڈ والا معاملہ. ایکچولی بات اس ریگارڈ میں ہو رہی تھی کہ جو ہمارا نظام ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے نا فائنل ٹیکس ریجیم ہے اور ایک ہمارے پاس نارمل ٹیکس ریجیم. ہم جو پیسہ کاروبار سے کماتے ہیں اس کو ٹیکس نارمل ٹیکس ریجیم میں لگاتے ہیں. نارمل ٹیکس ریجیم سے مراد یہ وہ والے دو ٹیبلز ہیں جس میں ابھی آپ ٹیکس لگا کر آئے ہیں. کس کس کو؟ سیلریڈ پرسن کو اور بزنس مین. اچھا، اگر آپ جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں یا انہی ٹیبل سے ہر چیز کو ٹیکس لگا رہے ہو تو یہ نارمل ٹیکس ریجیم ہے. یہ ہمارا نارمل ٹیبل. چاہے وہ ٹیکس آپ سیلری کو لگا رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکس آپ بزنس کو لگا رہے ہیں، اور چاہے وہ ٹیکس آپ فرام ادر سورس کو لگا رہے ہو یا ٹیکس فرام کیپٹل گین کر رہے ہو، تو یہ سارے ٹیکس اگر ان ٹیبلز کے تحت کیلکولیٹ ہو رہے ہیں نا تو پھر یہ نارمل ٹیکس ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ٹیکس ایسے لگایا گیا ہے کہ وہ اس ٹیبلز کے ساتھ نہیں چلتا. مثال کے طور پہ پراپرٹی ڈیلرز نے رفع ڈال دیا کہ اگر آپ اس ٹیبلز میں پھنسائیں گے تو ہماری انکم جو ہے انکم فرام بزنس میں کاؤنٹ ہو جائے گی. تو ہم تو ایک پلاٹ میں 10 لاکھ 15 لاکھ آرام سے منیمم کما لیتے ہیں 2 3 4 مرلے کے پلاٹ. اگر یہ کنالوں میں ہو تو ہم تو اس کے اندر مطلب بعض 50 لاکھ سے 1 کروڑ بھی کما رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو آپ تو ہمارا سارا ٹیکس تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو انہوں نے احتجاج شروع کر. اب گورنمنٹ کو ظاہر ہے دونوں معاملات ہوتے ہیں، سیاسی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس ایشو کو حکومت کے خلاف 4 بندے کھڑے ہو اپوزیشن اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی جائے. اب وہ حکومتوں کے اپنے فنڈے ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ چلو یار تمہارے لیے ہم نا ایک فائنل ٹیکس ریجیم بنا دیتے ہیں، ایک سیپریٹ بلاک بنا دیتے ہیں یا فائنل ٹیکس ریجیم بناتے ہیں. تو وہ دو چیزیں الگ ہو گئی. ایک ٹیکس کا علیحدہ سے ریجیم بنا دیا جس کو سیپریٹ بلاک آف انکم کہتے ہیں. سیپریٹ بلاک آف انکم کہتے ہیں. کم و بیش اس کے اندر کیپٹل گین کی کچھ چیزیں آ گئی، جیسے سٹاک یا شیئرز وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ ادھر آ گئے. سٹاک یا شیئرز وغیرہ کے ایشوز ادھر آ گئے. اسی طرح جو ہے وہ پلاٹ اور بلڈنگ وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ ادھر لے آئے بیچنے خریدنے کے. اگر وہ کرایہ کمانے والی بات ہوتی تو پھر یہ انکم فرام پراپرٹی کا علیحدہ ہیڈ بھی آپ کو یاد ہے، پڑھا نا ہم نے انکم فرام پراپرٹی. وہ کرایہ انکم فرام پراپرٹی کا ہے کرایہ. تو کیا بات سمجھ آئی کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو 2 ٹیبل نہیں ہیں اسی سے ٹیکس لگاتے ہیں. میجورٹی چیزوں کو اس سے ٹیکس لگتا ہے. کوشش یہ ہوتی کہ اس کے اندر ہی کام مک جائے. لیکن کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں، کہتے نہیں اس پہ تو ٹیکس بہت لگے گا ہمیں. تو پھر ان کے لیے علیحدہ سہولتیں دی گئی، علیحدہ طریقہ کار دیا گیا. اس لیے رجیم بڑھ گئے. رجیم بڑھنے سے ٹیکس کمپلیکیٹڈ بھی ہوا اور مسائل علیحدہ پیدا ہوئے. تو بہرحال وہ تو ہوئے. تو اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ ایک بنا دیا فائنل ٹیکس رجیم اور ایک بنا دیا سیپریٹ بلاک آف انکم. یعنی 3 بن گئے نا. ایک نارمل ٹیکس رجیم، دوسرا سیپریٹ بلاک آف انکم، تیسرا فائنل ٹیکس رجیم. جو سیپریٹ بلاک آف انکم ہے اس میں کیا میں نے بتایا کیا چیزیں ڈال دی انہوں نے؟ سٹاک اور پلاٹ وغیرہ بیچنا اور خریدنا. اچھا، آمدنی نہیں، لیکن سٹاک کی جو آمدنی ہے جس کو آپ ڈیویڈنڈ کہتے ہو وہ ڈال دی فائنل ٹیکس ریجیم. اچھا، اس طرح یہ فائنل ٹیکس ریجیم جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا کن سے؟ نارمل ٹیکس ریجیم سے. اب سمجھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک مرغی نظر آ رہی ہوگی. اچھا، اگر آپ یہ مرغی خریدتے اور بیچتے ہیں تو کس میں ڈالیں گے؟ کیپٹل گین میں. یعنی آپ نے اگر مرغی خریدی ہے بیچی ہے تو یہ کیپٹل گین ہے. لیکن اگر آپ نے انڈے بیچے ہیں، ظاہر ہے سٹاک کیا ہوتا ہے؟ سٹاک کی 2 ہی شکلیں ہیں. یا تو شیئرز ہمیں ڈیویڈنڈ دے گا یا شیئر کو ہم بیچ دیں گے. اگر آپ شیئر کو بیچتے ہیں تو کس میں جائے گا؟ کیپٹل گین. لیکن اگر آپ انڈے کھا رہے ہیں تو انڈے کس میں جائیں گے؟ ڈیویڈنڈ میں. اور ڈیویڈنڈ ڈیل کس میں ہوگا؟ فائنل ٹیکس ریجیم میں. ٹھیک ہوگی بات بچوں؟ تو وہ چلا جائے گا فائنل ٹیکس ریجیم میں. کوئی مشکل بات تو نہیں کر دی میں نے. اچھا، کیا سمجھایا میں نے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ سمجھایا
کہ عام طور پہ زیادہ تر ٹیکس نارمل ٹیکس رجیم میں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مانتے نہیں تھے، اس لیے پھر الگ الگ ان کے لیے رجیم بنائے گئے، یعنی بلاک آف انکم علیحدہ کیے گئے جن کو ٹیکس لگایا جائے. تو اس کے اندر ابھی جو آپ کے لیے وہ بستا ہے، ایک آپ کا نارمل ٹیکس رجیم ہے اور ایک آپ کا فائنل ٹیکس رجیم ہے. تو اس کے اندر اگر آپ پلاٹ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سٹاک خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو کس میں ڈالیں گے؟ کیپٹل گین. لیکن اگر آپ انڈے بیچ رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں، انڈے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں، پھر تو سٹاک بیچنا کس میں ڈالیں گے؟ شیئرز بیچنا کیپٹل. اور اگر ہم ڈیویڈنڈ کھا رہے ہیں، فائنل ٹیکس رجیم میں ڈالیں گے. بس اتنی سی بات، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. فی الحال سیپریٹ بلاک کو وقتی طور پر بتایا، آپ سمجھیے میں نے نہیں بتایا، پھر بتائیں گے، آگے چلیں گے تھوڑا اور آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، پھر بتائیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا اچھا یہ چیز ادھر گئی، یہ چیز ادھر گئی. ذرا نومیریکل آ جائیں گے اس ٹائپ کے تو پھر پتہ بھی لگ جائے گا. کانسیپٹس اگلے چیپٹرز میں، وہاں جا کے پتہ لگ گیا. اب یہاں پہ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک ڈسکرپشن ریٹ دے دیا کس کے لیے؟ ڈیویڈنڈ کے لیے. ایک دے دیا 15%، ایک دے دیا 7.5%. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اس کو نارمل رجیم میں نہیں لے کے جا سکتے، ہمیں اسے علیحدہ لے کے جانا پڑے گا. تو جو بھی ٹیکس ہم امپوز کریں گے ڈیویڈنڈ کے اوپر، وہ سیپریٹ کس میں جائے گا؟ فائنل ٹیکس رجیم میں جائے گا. کس میں جائے گا؟ فائنل ٹیکس رجیم میں جائے گا. اور کہتا ہے دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی آن دا ڈیویڈنڈ دیٹ از ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس. یہ اس پہ نہیں لگے گا جو ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس ہے. ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس یہ کچھ کمپنیاں جو ایکسپورٹ میں انوالو ہیں، اور کچھ کمپنیاں جو ٹیکس فری زون میں کام کر رہی ہیں. جو ٹیکس فری زون میں کام کر رہی ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہ، تو ان پر ٹیکس ہے، یعنی وہ جتنا مرضی کمائیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور جو اس کے شیئرز خریدے ان پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور ان کے ڈیویڈنڈ پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگزیمپٹڈ ہے. تو یہ لا اس پہ نہیں لگے گا. کس پہ لگے گا؟ جو نارمل روٹین میں کام کر رہی ہیں کمپنیاں، شیئرز اس کے آپ نے خریدے ہوئے ہیں اور آپ کو ڈیویڈنڈ آ رہا ہے، تو اس پہ یہ لگے گا، باقی پہ یہ نہیں لگے گا. اب بات سیدھی سی ہے کہ جی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر تم نے جو ہے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ تم نے ڈیویڈنڈ ملا ہے، تمہیں ڈیویڈنڈ ملا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ تمہیں ملا ہے اس پر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹیکس دینا ہوگا. ٹیکس دینا ہوگا. اور ایف بی آر کہتی ہے کہ اس پر ٹیکس دینا لازم ہے. تو ہم ٹیکس کیسے لگاتے ہیں؟ جس طرح یہ ایک سوال ہے آپ کے سامنے، تو ہم اس پر ٹیکس اس طرح لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، انکم فرام سیلری جتنی بھی ہے، انکم فرام بزنس جتنا بھی ہے، ہو گیا جی. انکم فرام کیپٹل گین، ٹھیک ہے، عام طور پہ ایسے لکھتے ہیں انکم فرام ادر سورس، انکم فرام پراپرٹی، ہے نا جی. اچھا، اس طرح ہم لکھ کے اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں. ٹوٹل کر کے کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹل انکم میں سے ہم زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، زکوٰۃ مائنس کر دیتے ہیں، ڈیڈکشن الاؤ. ٹوٹل انکم فرض کیجیے ٹوٹل انکم ہے ایکس ایکس، اس میں سے زکوٰۃ ہم نے مائنس کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے جی. اچھا، زکوٰۃ مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ ٹیکسیبل انکم. اب آپ اس کو ٹیکسیبل ٹیکس لگائیں گے. لگ گیا ٹیکس، فرض کریں اس کو ٹیکس لگ گیا، اور اس کو آپ نے ٹیکس لگا دیا. فرض کریں میں نے ٹیبل میں جا کے دیکھا تو اس کا ٹیکس تھا ٹی ٹی ٹی. کہاں سے دیکھا؟ ٹیکس لائبلٹی. میں سوال نہیں حل کر رہا، مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو بات کی، سوال تو آپ حل کر لیں گے نا. دیکھیں، ڈیویڈنڈ کو بھی چھوڑیں، سیلری ہے، زکوٰۃ ہے اور بزنس. تین انکم یہاں ڈال دیں گے آپ. ان کا آپ کیا کر لیں گے؟ ٹوٹل کر لیں گے. ٹوٹل کر کے نیچے جا کے ٹوٹل انکم آ گئی، زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی، ٹیکسیبل انکم آ گئی، ٹیبل میں بھی ٹیکس لگا. اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھتے ہی انہوں نے 3 لاکھ ڈیویڈنڈ سے کمایا، اس کو وہاں ٹریٹ نہیں کرنا، اس کو وہاں ٹریٹ، اس کو علیحدہ ٹریٹ کرنا پڑے گا، سیپریٹ ٹریٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ کیا لکھا لا میں کہتا ہے ٹیکس شیل بی امپوزڈ ایٹ پرسکرائبڈ ریٹ آن ایوری پرسن ہو ریسیو ڈیویڈنڈ فرام کمپنی. ٹیکس شیل بی کمپیوٹڈ اپلائنگ دا ریٹ ٹو گراس اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ. جو گراس اماؤنٹ آئی ہے اس پہ تمہیں ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ایوری کمپنی پیئنگ ڈیویڈنڈ ڈیڈکٹ دا ٹیکس
ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉलोइंग रेट्स, कंपनी खुद टैक्स माइनस करके फिर पैसे भेजेगी, कंपनी की जिम्मेदारी। लेकिन हम अपने समझने के लिए सिर्फ ये कह देते हैं कि वो आमदनी को टैक्स अलहदा लगा और ये 3 लाख को टैक्स अलहदा लगेगा, ठीक है, इस 3 लाख का टैक्स अलहदा लगेगा। अच्छा कितना लगेगा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी, जनरल टैक्स रेट, डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, 3 कैटेगरी हो गई। एक एग्जेम्प्टेड हो गई, कौन सी वाली, जो भी मैंने बताई, एक्सपोर्ट रिलेटेड या टैक्स फ्री जोन वाली, वो 0 टैक्स है, तो यहां लिख देते हैं एक 0 रेट है। वो कौन सी है, उसको हम एग्जेम्प्टेड कह देते हैं, जिसका ताल्लुक एक्सपोर्ट के साथ है। ये यकीनन वो वाले शेयर्स हैं, ये एक्सपोर्ट वाले हैं नहीं, ऐसा होता तो वो बताता, उसने सीधा कहा डिविडेंड से 3 लाख है। अच्छा कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो पावर प्रोड्यूसर्स के, कैपको एनर्जी प्रोड्यूसर, के इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूसर, उसके शेयर्स का रेट थोड़ा है, क्यों, ताकि उसको लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें पावर सेक्टर में, ताकि बिजली मुल्क में ज्यादा बने, लोड शेडिंग खत्म। और एक है जर्नल, अब आप मशवरा दें, ये जो 3 लाख है इसको किस रेट से टैक्स लगाओ, जर्नल से, क्योंकि अगर ये पावर प्रोड्यूसर होता तो लिखा होता, अगर ये एक्सपोर्ट वाला मामला होता तो लिखा होता जर्नल ही है, तो इसको कितना लगाएं, 15%, ठीक होगी बात। इसलिए किसमें चला गया, ये चला गया फाइनल टैक्स रिजीम में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि शेयर होल्डर भी कहता है अगर मेरी आमदनी को उधर डालोगे आप तो फिर तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, ये कैपिटल गेन में डालोगे तो वो तो मेरी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, और बढ़ गई तो फिर टैक्स रेट कहां से कहां चला जाएगा। दूसरा इसमें डालेंगे अगर वो सैलरीड पर्सन हो सकता है बिजनेस पर्सन बन जाए, क्यों, सैलरी से कमाया 10 लाख, कारोबार से कमाया 6 लाख और डिविडेंड से कमाया 12 लाख, तो बंदा किसमें कन्वर्ट हो गया, बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं इसको क्या करो, सेपरेट रखो। अब पता लग गया सेपरेट क्यों रखें और इसको फाइनल टैक्स रिजीम में क्यों लेके गए, ठीक है जी। तो वो टैक्स सारा वैसे ही लगाओ, टेबल शेबल पे जाओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस का टोटल करो, ज़कात निकालो, टैक्स लगाओ, ठीक है। लेकिन शेयर्स की आमदनी को अलग कर लो, शेयर्स के डिविडेंड की आमदनी को, शेयर्स के डिविडेंड की आमदनी को अलग कर, बेचने की नहीं, अगर बेचेंगे तो फिर कैपिटल गेन में डालते हैं, डिविडेंड की सिर्फ बात हो रही है। तो डिविडेंड की आमदनी को अलग करो, उसको फाइनल टैक्स रिजीम में लेके जाओ। अगर वो एक्सपोर्ट है तो 0 टैक्स लगेगा, 0 से मल्टीप्लाई करके आगे 0 डाल देंगे, नहीं जी इसको कोई टैक्स नहीं। अगर पावर प्रोड्यूसर है तो 7.5, और अगर तो ये तो हमें याद हो गया, ये तो हमें याद हो गया, ये तो याद नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों, ये टेबल गिवन होंगे हमें यार, ये टेबल हमें गिवन होंगे, इनको याद जो करेगा उसको बड़ी मार पड़ेगी। क्यों याद किया आप लोगों ने, क्या समझते हैं हमें माफ चीजों को याद करते जाए, है जी। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, गलती से भी टेबल शेबल याद नहीं करना। अच्छा बात बात ऐसा हो जाता है, बल्कि टीचर ये कह देते हैं यार ये टेबल अपडेट नहीं हुआ स्लाइड के अंदर, कोई बात नहीं है, हम टैक्स इससे लगा देते हैं, वहां तो रेट आपको गिवन होगा ना, आपको प्रोसेस से कंसर्न है ना, क्या हाल, तो वहां तो रेट आप वहां से देखेंगे ना। और अगर वो टेबल नहीं देगा तो स्टेटमेंट में रेट लिख देगा, इसका रेट ये है, मैं नहीं टेबल छाप रहा, तू रेट से देख के यहीं से कर दे। अच्छा बच्चों आगे आ गया बच्चे, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 5 and 7B। अच्छा ये जो होता है ना, ये सेक्शन वगैरह ये नहीं याद करने होते, ये सिर्फ मैंने अपनी याददाश्त के लिए रखे होते हैं, या किताबों ने अपनी याददाश्त के लिए रखे होते हैं कि ये फलां जगह से रेफरेंस आया, अदरवाइज पेपर में लिखे नहीं जाते। आज लोग एग्जामिनर सोल्यूशन में भी रेफरेंस दे देता है, वो इसलिए दे देता है कि आपको पढ़ना पड़े तो आप वहां से जाके पढ़ लें। कहां से, टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से। लेकिन इनको बहरहाल याद नहीं करना होता कि इसमें ये लिखा है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अच्छा अब ये है कि रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम के रूल क्या है? पहला रूल ये है कि दिस इनकम मस्ट बी ट्रीटेड अदर इनकम। तो क्या मैंने सेपरेट ट्रीट की है, अलहदा करके? अच्छा दूसरी बात है, इफ यू बेयर एक्सपेंस लाइक ट्रांसपोर्ट और अदर कैन नॉट बी डिडक्टेबल। क्यों?
آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نا ڈیویڈینڈ کو نا کیش کرانے جا رہا تھا بینک سے چیک لے کے, راستے میں نا میری موٹر سائیکل ہوگی خراب, تو اس میں آئل چینج ہوا ہے, اس میں 8 لیٹر پیٹرول ڈالا ہے, اور اس کا رنگ پسٹن چینج کرانا پڑا ہے راستے میں, اور اس کا سلنسر بھی پھٹ گیا تھا راستے میں, وہ میں نے چینج کرایا. تو یہ جو آپ نے مجھے 1.25 لاکھ لیا ہے نا, اس میں سے 25,000 بچا ہے, باقی ساری کاسٹ آ گئی. سمجھتی نا بات, سمجھ سوال وہ کہتا نہیں اس میں سے ڈیڈکشن الاؤ نہیں, سمجھ رہی بات کی. تو اس نے کہا پہلی بات علیحدہ کر کے ٹیکس لگانا, دوسری بات خبردار اس میں سے رکشے کا کرایا, موٹر سائیکل کا پیٹرول نکالا, کوئی ایکسپینڈیچر الاؤ نہیں. دوسری بات دا انکم شیل ناٹ بی ریڈیوسڈ, اس انکم کو تم ریڈیوس نہیں کرو گے. کیسے؟ زکات سے بھی ریڈیوس نہیں کرو گے اور کوئی سیٹ آف لاس بھی نہیں ڈالو گے. کیا مطلب؟ دیکھیے ذرا آپ سوال میں واپس جائیے. اگر مجھے اس کے اوپر زکات لگانی ہوتی تو یہ 3 لاکھ بھی میں کیپٹل گین میں ہی لکھ دیتا یہاں, پھر نیچے ٹوٹل میں جاتا, پھر زکات کٹتی, پھر میں علیحدہ کر کے ٹیکس لگاتا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض انکم کے اوپر, پہلے اسٹیٹمنٹ میں ڈالو, پھر اسٹیٹمنٹ کے اوپر زکات ٹوٹل آمدنی کر کے مائنس کرو, اور پھر علیحدہ لا کے ٹیکس لگاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض انکم. انہوں نے کہا نہیں, یہ میری بات سن لو, میری بات غور سے سن لو. اس آمدنی کو تم نے ایمانداری سے علیحدہ کرنا ہے, اس پہ ڈیڈکشن نہیں ہے, اور اس میں سے زکات بھی لاؤ نہیں کر رہا میں. زکات پہلے اس آمدنی سے نکالو, اور سیٹ آف اینی لاس. فرض کریں کہ اس دفعہ مجھے ڈیویڈنڈ میں نقصان ہوا ہے, میرے شیئرز کی قیمت بھی گری ہے, ڈیویڈنڈ نقصان ہوا, تو میں ایسا کر سکتا ہوں پچھلے سال کا نقصان آگے کیری فارورڈ کر دوں. گین ہوا تو ٹیکس دے دینا, لاس ہوا تو خود ہی برداشت کرنا, مجھے نہ کرتا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ لاجک ہے, خود ہی لاجک بنانی ہوتی. لا والے نے لاجک نہیں لکھی ہوتی, وہ تو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کیا وجہ ہوگی. تو وجہ یہ ہوگی کہ تم بونتر مان لو, تم نے شیئر ہی غلط خریدے ہیں, تو تم احمق ہو یا احمق کے بچے ہو, تو تم بھگتو جا کے. تمہاری حماقت کی سزا میں کہ بھگتو. تم اچھے شیئر خریدتے, خود بھی کھاتے, مجھے بھی کھلاتے, اور بدتمیز آدمی تو نے خود اپنا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی کیا. تمہیں تو بلکہ مجھے جرمانہ کرنا چاہیے. تو شکر کر, میں نے تجھے کہا کچھ نہیں. جس وطن نے تجھے گندم کھلائی, چاول کھلائے, اتنا ہٹا کٹا جوان بنایا, اور تو بڑا ہو کے شیئر غلط خرید لائے, وہ ہے ایسے ذمہ داری تجھے. تو چل کوئی نہیں, تجھے معاف کیا, نقصان ہے تو خود ہی بڑھ لے, تیرے پر نقصان بھی جرمانہ نہیں کرتا. تو وہ اتنے بھی آپ خوش ہیں, چلو یار ٹھیک ہے. سمجھے بات؟ عقل مندی سے شیئر خریدو نا. اچھا بچوں, the tax deducted shall not be reduced by any tax credit. جو ٹیکس ڈیڈکٹ کرو گے نا, اس کا کریڈٹ کسی اور ٹیکس میں نہیں ملے گا. جا کے بعض چیزوں پہ کریڈٹ مل بھی جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بندہ امریکہ سے آیا ہے, پاکستان میں بھی 183 دن رہا ہے, ادھر بھی ٹیکس دے کے دے رہا ہے, ادھر بھی ٹیکس دے کے آیا ہے. تو جو ادھر ٹیکس دے کے آیا نا, ادھر کا ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا, اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو کیا دے گا, کچھ نہ کچھ کیا دے گا, ٹیکس کریڈٹ. ٹیکس کریڈٹ مطلب جب یہ ٹیکس ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیں گے اس کا, تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ جو ادھر دے کے آیا اس کا 20, 25, 30 یا آدھا مائنس کر. اس سے ادھر بھی تو دے کے آیا نا اس آمدنی پہ ٹیکس, تو ادھر لے آیا, کیونکہ ریزیڈنٹ کو ادھر کی بھی بتانی ہے, ادھر کی بھی بتانی ہے. تو ادھر وہ ٹیکس دے کے آیا, تو کہ یار وہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں, تو زیادتی ہے. تو ایسا کرتے ہیں اس ٹیکس میں سے کچھ اس کو چھوٹ دیتے ہیں. اس طرح کے لاز ہیں. یا فرض کریں یہ بچہ بڑا نیک ہے, اس نے جا کے شوکت خانم کو اپنے 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ دے دی, یا 20 لاکھ 6 لاکھ دے دی, 14 لاکھ لے کے چلا گیا. 6 لاکھ کدھر گئے, وہ شوکت خانم کو دے. اچھا یار اس کو بھی ٹیکس پہ کریڈٹ دو, یہ تو نیک بچہ ہے. تو اس طرح کا. لیکن اس کے اوپر کوئی نیکی, ڈیویڈنڈ کمانا کوئی نیکی نہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ تو جا کے بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ, میاں منشا کے ساتھ, یہ کون سی نیکی سیکھ کے آیا نہیں بچوں. تو لہٰذا یہ نیکی ہے ہی نہیں, تو اس کے اوپر کوئی ڈیڈکشن الاؤ نہیں. If company who distributing the dividend is deduct the tax, the person liability is. اگر کمپنی نے پہلے ہی ٹیکس مائنس کر کے تمہیں ڈیویڈنڈ دیا تو تمہاری ذمہ داری, تو اس پہ لکھا جا سکتا ہے نا اسٹیٹمنٹ میں, میرا ذمہ توش پوش. ہاں لکھا جا سکتا ہے میرا ذمہ توش پوش. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکس پہلے مائنس کر کے آپ کو بھیج دیا, تو جو چیز پہلے پہنچ گئی اب دوبارہ کیوں دوں.
हाँ अलबत्ता स्टेटमेंट में डालूंगा कि मैंने इतना टैक्स दिया है, स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे, जैसे अभी स्टेटमेंट में ऐड किया है ना, वो क्यों किया है भाई, तुम्हें एहसास तो हो कि आबिद अली ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं या जमील ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। अच्छा, और आखिरी बात, बट द पर्सन शुड फर्निश द रिटर्न इंक्लूडिंग दिस इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड इन एडवांस। तो बंदा उसकी जिम्मेदारी है कि बेशक कंपनी ने टैक्स काट दिया है, तब भी वो अपनी स्टेटमेंट जब बनाए तो उसके नीचे लिखे कि ये टैक्स भी आपने मेरे से ले लिया है, यानी ये 45,000 रुपया भी इस गरीब की जेब से आपकी तरफ जा चुका। ठीक है, हाँ अलबत्ता मेंशन कर दे कि ऑलरेडी पेड है इसी CNIC के अंदर या इसी NTN के अंदर, नेशनल टैक्स नंबर के अंदर ये पैसे आपके जमा हुए हैं मेरे, ये NTN नंबर लिया था कंपनी ने, उसके ऊपर जमा हुआ है, तो ये मेरे अकाउंट में पहले आएगा, तो वहां से कंप्यूटर से देख लेंगे। क्लियर बच्चों, बात समझ आई है? द टैक्स डिडक्टेड ऑन द डिविडेंड इज कॉमनली नोन एज नॉन एडजस्टेबल टैक्स, क्योंकि कहीं भी एडजस्ट नहीं होता और किसी भी हेड में ऐड नहीं होता और बिल्कुल इसको अलहदा करके खड़ा करना पड़ता है, जैसे क्लास के शरारती बच्चे को बात बात पीछे जाके अलहदा बेंच पे खड़ा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब डिविडेंड पे टैक्स लगेगी, शरारती बच्चा इसको सबसे पहले अलहदा करना पड़ेगा, उसको अलग से टैक्स लगेगा। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। तो ये हमें समझ आ गई सारी बात, और अगर हमें ये समझ आ गई है तो फिर ये वाला सेक्शन जो था कल ये कवर होना था, बट आप जानते हैं कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको देखना पड़ता है।